الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير البشر محمد المصطفى وعلى آله الأطهر، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الأكرم الأنباب. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں تو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق، اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے اصولوں کے مطابق. پھر یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں محبوب ہے، مگر ہم دنیا میں آئے، دنیا کی عارضی زندگی کو دیکھ کر، آسمانوں کی بلندی کو دیکھ کر، آسمانوں میں جگمگاتے ستاروں کو دیکھ کر، چاند کی چاندنی کو دیکھ کر، سورج کی روشنی کو دیکھ کر، تو دنیا کی اس زندگی کو دیکھ کر ہم نے یہی سمجھ لیا کہ ہمارا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد دنیا ہے. پھر ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی، پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو چھوڑا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی دی ہے کہ دنیا میں رہ کر ہم اپنی آخرت بنائیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، نہ ہلاکت میں ڈالے تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. پھر جس نے ایسے کیا، یعنی اپنی مال کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے اپنی مال کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یا اپنی اولاد کی وجہ سے، اولاد کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. پھر وہ خسارے میں پڑنے والے ہیں. تو میرے بھائیوں، آج ہم نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو مال کی محبت یا تو اولاد کی محبت ہے. ہم مال کی محبت کی وجہ سے کہ مال میں اضافہ ہو جائے، ہم زیادہ پیسے کمانے والے بن جائیں، پھر ہم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں.
اپنی بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے ہم سودی کاروبار کرتے ہیں، ہم بیاج پہ کاروبار کرتے ہیں، بیاج کے ذریعے لین دین کرتے ہیں، اپنے زمینوں کا مسئلہ بیاج کے ذریعے حل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، کہ تمہارا مال تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے۔ یقیناً اگر کوئی اپنی مال کی وجہ سے اللہ سے جس نے بغاوت کی، اپنی مال کے وجہ سے جس نے نمازوں کو چھوڑا، آج کیا ہوتا ہے، میرا مسلمان بھائی دکان پر بیٹھ جاتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم مؤذن کی آواز پر کان نہیں دھرتے۔ وہ مؤذن جو اللہ کی طرف ہمیں بلاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں بلاتا ہے، جو مؤذن ہمیں صدائیں دیتا ہے کہ آؤ اللہ کے سامنے جھکو، دنیا کی بھی کامیابی اسی میں ہے، آؤ اللہ کو سجدہ کر لو، دنیا کی کامیابی بھی اسی میں ہے، آخرت کی بھی کامیابی اسی میں ہے۔ مگر میرا مسلمان بھائی کیا کرتا ہے، اذان آتی ہے، میں دکان کو چھوڑ کر مسجد کی طرف نہیں جاتا، میں اپنی دکان کو چھوڑ کر نماز کی طرف نہیں جاتا۔ تو اللہ پاک نے یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، تمہارا مال تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے، مگر اپنی مال کی وجہ سے ہم ہلاکت میں پڑ رہے ہیں۔ ہمیں مال سے اتنی محبت ہو گئی، ہم سردی ہو یا گرمی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، دنیا کی محبت میں غرق ہو رہے ہیں، ہم نمازوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنی مال کی محبت کی وجہ سے کہ ہم روزے کو بھی چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنی زکوٰۃ دینے کو بھی چھوڑ رہے ہیں، ہم ارکان حج پر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم مال کی محبت کی وجہ سے اپنے مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنی مال کی محبت کی وجہ سے اپنے مال کا صدقہ نہیں دیتے، ہم یتیموں پر خرچ نہیں کرتے، ہم بیواؤں پر خرچ نہیں کرتے، ہم مساکین فقراء پر خرچ نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ میں نے تمہیں مالدار بنایا، اس کا مطلب یہی نہیں کہ تم مجھ سے بغاوت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے کر مسلمانوں کو آزماتا ہے کہ مال کی محبت کی وجہ سے مجھے کون چھوڑتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، ہم مال کی محبت کی وجہ سے اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، ہم مال کی محبت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم مال کی محبت کی وجہ سے ہم زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے کہ ہمارے مال میں کمی آئے گی، ہم اپنی مال کی محبت کی وجہ سے جو اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم ہے، بیواؤں پر خرچ کر لو، سائلوں پر خرچ کر لو، مساکین پر خرچ کر لو، مگر مال کی محبت کی وجہ سے کہیں مال میں کمی نہ آ جائے، پھر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے، ہم اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں کہ ہم مال کس لیے کما رہے ہیں کہ میں اپنے اولاد کے لیے بنگلہ بناؤں، ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں کہ اب اپنی اولاد کے لیے کوئی گاڑی خرید لے، زمین خرید لے، تو اولاد کی محبت کی وجہ سے ہم اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، اولاد کی محبت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دونوں چیزیں اگر اپنے حقیقی جگہ پر نہ ہو، یعنی مال کی محبت، ہم مال کو اللہ کے حکم پر ترجیح دے رہے ہیں تو یہ بھی ہلاکت ہے، ہم مال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ترجیح دے رہے ہیں تو میرے بھائیوں یہ چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ تو اللہ نے مال دیے تو مال بھی اللہ کے حکم کے مطابق خرچ ہو، اولاد اللہ پاک نے نعمت دی ہے تو ہم اپنی اولاد کی تربیت بھی اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کریں، یہی ہماری کامیابی ہے۔